بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ جبل سور کا بیس کیمپ ہے اور زیادہ تر زائرین یہاں سے ہی واپس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے اوپر سارا پیدل ٹریکنگ ہے تو ہر کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ جبل سور کی اونچائی سطح سمندر سے 759 میٹر کی ہے اور یہی مکہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ جبل سور میں غار سور واقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کے وقت میں 3 دن گزارے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اوپر جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم شروع کیا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہی مسلمانوں کا دوسرا ہجرت تھا۔ اس سے پہلے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ مسلمان ایک دو چپکے مدینہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر انسان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں چپکے نہیں نکلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنے بیویوں کو بیوہ کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرے گا، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف نکل گئے۔ مکہ کے کافروں نے میٹنگ کیا جس کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان بندہ لیں گے جس کو تیز تلوار دیا جائے گا اور وہ ایک وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اس طرح ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد بنی عبد المناف کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کس سے انتقام لے۔ بنی عبد المناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، تو اس وجہ سے مشرکین مکہ نے عبد المناف کا نام یاد کیا کیونکہ وہ قبیلے میں پہلا گزرا ہوا انسان تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کس سے انتقام لے، کیونکہ سارے قبائل سے دشمنی مول لینا اس کی بس کی بات نہیں ہوگا۔ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ابھی نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو سارے راستے بند ہوا، اب کس طرف نکلوں؟ اللہ کا حکم ہوا کہ ایک مٹھی ریت لے کر ان کے سروں میں ڈالو۔ یہ اندھا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور نکل گئے، اور قرآن پاک کی یہ آیات ارشاد فرماتے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے گئے اور وہاں سے اسی پہاڑ پر آ گئے۔ ادھر مکے کے مشرکین آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ ایک بندہ نے پوچھا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ محمد کا۔ اس بندے نے کہا کہ تم اندھے ہو، وہ کب کا نکل چکا ہے۔ پہاڑ کے دامن تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروں کے پنجے لگا کر تک چکے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو
کندھوں پر اٹھا کر اسی پہاڑ کے اوپر لے آئے۔ سبحان اللہ! ساتھی ہو تو ایسے کہ وہ خود بھی تک چکا تھا اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر لے آیا۔ اچھا، ادھر میں ایک اور ضروری بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اسی غار پہ آتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غار یہی ہے، لیکن یہاں پر 2 غار واقع ہیں۔ اب میں دوسرے غار کی طرف جا رہا ہوں، جو صحیح ہے، ہم نے سنا ہے مولویوں سے، کتابوں میں۔ تو یہ دوسرا غار جس کی طرف ابھی میں جا رہا ہوں، یہی ہو سکتا ہے، کہ ان کے حدیث میں آتا ہے کہ ان کا غار کا جو منہ ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ تو جس غار کے پاس ابھی میں جا رہا ہوں، یہی غار ممکن ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا۔ زیادہ تر لوگ اس غار میں آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی غار ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اب میں جس کے پاس پہنچا ہوں، اب یہ دیکھو، اس کا منہ جو ہے نا، یہ بالکل آسمان کی طرف ہے۔ اگر اس کے اندر بھی کچھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب میں موبائل سے تھوڑا زوم کر کے دیکھتا ہوں۔ اب وہ نیچے دیکھو، جب تک کوئی غور سے نہ دیکھے تو اس سے سمجھ نہیں آتا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ تو اصل غار جو ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ کوئی اوپر یہاں پر آتے ہو تو کوشش کیا کرو کہ اسی غار پہ آ جاؤ، کیونکہ اوپر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، اور پھر بھی آپ صحیح مقام تک نہ پہنچو گے تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ یہی غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن پہلے دریافت کیا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے وقت یہی ہمارے کام آئے گا۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر گئے، غار کا صفائی کیا، اور جو سوراخ تھے وہ پتھروں سے، اور اپنے پگڑی اور کرتا کو پاڑ کر کے سارے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک ہی سوراخ رہ گیا تھا، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ لیا اور سامنے اس سے ڈس لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں سر مبارک رکھ کر لیا کہ سامنے اس سے ڈس لیا، اور زیادہ تکلیف کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور ابوبکر سے حال دریافت کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کا پانی اس پر لگایا، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے وہ درد محسوس نہیں ہوا۔ ادھر قریش کے لوگوں نے نشان اقدام کے ماہرین کی مدد لیا اور غار تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ماہر نے کہا کہ اسی غار میں وہی لوگ ہیں، لیکن غار کے منہ میں ایک بکرے نے گھر بنا لیا۔ ابی بن حلف، جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، اس نے کہا کہ اگر اس غار میں داخل ہوتے تو اس مکڑے کا جالا ختم ہوتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تمہارا ان 2 بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی اللہ ہو۔ سبحان اللہ! عامر بن فہیرہ یہاں پر بکرے چرانے کے لیے ادھر ادھر پھرتے تھے، آپ کو دودھ بھی پلاتے تھے، اور مکہ کے لوگوں کو ریئیکشن سے بھی آگاہی دیتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹ لیا تھا،
اور عبداللہ بن ارقد کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن ارقد کے ساتھ اجرت پر اتفاق ہوا تھا۔ وہ رہنما بھی تھے، مدینے کے راستے سے واقف تھے اور اس کو صادق اور امین سمجھ کر 3 دن بعد جبل سور کے دوسری طرف ملنے کا کہا۔ 3 دن یہاں قیام کرنے کے بعد یہ حضرات نکل گئے اور دوسرا سٹاپ جو تھا وہ قدید میں تھا۔ ام معبد کا خیمہ جو مشہور ہے، وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا۔ 3 دن میں وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اگر اسی مقام پر اللہ نے ہمیں پہنچا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہی غار سور کا واقعہ تھا، کہانی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔